آج کا یہ ہمارا پروگرام مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کے حوالے سے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم اس کیس کو ایک نئے انداز سے جو ہے وہ پیش کریں گے کہ اس اہم ترین مقدمے کی تفتیش کرنے والے پولیس افسروں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، وہ کس مائنڈ سیٹ کے تحت جو ہے وہ اس اہم ترین مقدمے کی اس وقت تفتیش کر رہے ہیں۔ آیا ان کا مقصد جو ہے اس واردات میں ملوث تمام ملزموں کو عدالت سے سزائیں دلوانا ہے، یا کہ اس کیس کو جواز بنا کر اس بڑے بڑے ملزموں کے اکاؤنٹس کو خالی کر کے اپنی تجوریوں کو بھرنا ہے؟ یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اسی پر جو ہے ہم آج کے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی اور دیوان جی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق کراچی کے شہری اور کراچی کے پولیس والوں کو اس بات کا اچھی طریقے سے فہم و ادراک ہے کہ ایک زمانے میں لاوارث لاشیں جو ہے وہ اکثر تھانوں کے حدود سے ملا کرتی تھی، لوگ پھینک کے جایا کرتے تھے، اور بعض اوقات تو کسی ایک ہی تھانے کے حدود سے جو ہے وہ گڑاب کا علاقہ ہے تو وہاں بہت بڑا علاقہ تو وہاں لاشیں لوگ پھینک دیا کرتے تھے۔ اب وہاں کے پولیس والے تنگ آ جاتے تھے، وہ لاشیں جو ہے وہ اپنے تھانے کے حدود سے دوسرے تھانوں کے حدود میں گھسیٹ کے ادھر کر دے کہ یہ تھانہ ہمارا نہیں ہے، ان کا علاقہ ہے، سرجانی کا علاقہ ہے، کہتے کہ جی وہ نیو کراچی کا علاقہ ہے۔ اس طریقے سے کرنگی والے اپنے حدود سے جو ہے لاشیں گھسیٹ کے جو ہے وہ درخشاں کے علاقے میں پھینک دیا کرتے تھے کہ یہ ان کا علاقہ ہے، تاکہ وہ اس فٹیک سے جان چھوڑ دے کہ یہ نامعلوم لاش ہے، اس کی تفتیش کرنا، یہ کرنا ایک درد سری ہے، تو لہٰذا وہ اس سے اپنے آپ کو بچایا کرتے کہ یہ ہمارا حد ہی نہیں ہے، یہ تو حد درخشاں کا ہے یا ڈیفینس کا ہے، یا نیو کراچی والے کہتے ہیں گڑاب کا ہے، وہ کہتے ہیں جی نہیں وہ اس کا ہے شارع نورجان کا ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں یہ تو سرجانی کا ہے۔ وہ اپنی جان چھڑایا کرتے تھے صرف حد بندی کی وجہ سے۔ یہ اتنی لمبی چوڑی تمہید میں نے کیوں باندھی؟ کیونکہ اس کیس میں جو ہے، جو کہ درخشاں تھانے میں 4 جنوری کو درج ہوا تھا، خود مصطفیٰ عامر کے اغوا کا، یہ کیس درخشاں تھانے کا ہے اور سیدھا سمپل سا کیس تھا اغوا کا 365 کا۔ اور ظاہر ہے کہ جب اغوا کا مقدمہ ہے تو اس کی تفتیش درخشاں تھانے کا جو ایس آئی او ہے وہ کرے گا، ان کا ڈی ایس پی ذمہ دار ہے، اور علی حسن جو ان کے ایس پی ہیں انویسٹیگیشن ساؤتھ کے، وہ براہ راست ذمہ دار ہیں اس اہم ترین کیس کے تفتیش کے، اس میں ملوث ملزموں کی گرفتاری کے اور مغوی کے بازیابی کے۔ لیکن مقدمہ ہو جاتا ہے 7 جنوری کو، اور اس میں کوئی کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہوتی۔ خود وجیہہ عامر جو کہ مقتول کی والدہ ہیں، انہوں نے بھی اس پر شکایت کی ہے کہ ان کے بیٹے کے اغوا میں پولیس نے سرد مہری کا مظاہرہ کیا اور اس لڑکی مارشا کو بلایا تک نہیں، جو کہ میرے بیٹے کے اغوا اور قتل میں جو ہے برابر کی ملوث ہے، بلکہ اس کی وجہ سے ہی میرے بیٹے کا قتل ہوا۔ یہ اب وہ پھٹ پڑی ہے، پہلے انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ خیر، الزام لگ گیا اس وقت علی حسن پر۔ اب مقدمہ میں نے کہا نا کہ 7 جنوری کا تھا۔ اب سب کو معلوم ہے کہ یہ جو ملزم ہے ارمغان، کیا نام ہے، ارمغان جو ہے قریشی، یہ ملزم جو ہے یہ ڈبہ چلاتا ہے۔ ڈبہ کہتے ہیں کال سینٹرز چلانے والوں کو، جو کال سینٹر چلاتے ہیں اس کو پولیس کی زبان میں، ایف آئی اے کی زبان میں، یا جو لوگ اس سے حرام کھاتے ہیں ان کی زبان میں جو کوڈ ورڈ ہے وہ ڈبہ کہتے ہیں۔ جس طرح کروڑ کو کھوکا کہتے ہیں، اس طرح اس کو ڈبہ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک کھوکا جو ہے وہ لیا کرتے ہیں یہ ان سے۔ اب اس میں کون کون لیتے ہیں جناب؟ ایف آئی اے کے تو سب انسپکٹر جو ہے وہ آتے ہیں یہاں پر، وہ ان سے پیسے لیتے ہیں۔ یہ راجہ حمید نام ہے غالباً ان کا، وہ یہاں سے پیسے ان سے وصول کرتے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے وہ سی آئی اے کے مسٹر ٹیپو لیتے ہیں، اور دوسرے جو سی ٹی ڈی کے جو ہے وہ ہارون داد، اسد تنولی وغیرہ جو ہے وہ، یہ لوگ ان سے پیسے وصول کرتے تھے ایک ایک کھوکے۔ اب یہ جو راجہ حمید ہے یہ بھی رہنے والے ہیں محمود آباد کے، اور جو خود سی آئی اے کے جو ڈی آئی جی ہیں اس کے جو دست راست ہیں مسٹر حیدر مسعود، ہماری بھی بہت اچھے دوست ہیں، میرے ان سے اچھے رابطے ہیں، لیکن اس وقت کچھ کٹے ہوئے ہیں۔ وہ ظاہر ہے کہ دونوں پڑوسی ہیں تو یہ تعلقات آپس میں ہیں، تو یہ ان کے علم میں تھا کہ یار یہ جو لڑکا ہے یہ اس کا کوئی کنیکشن ملتا ہے، اس کا دوست اغوا ہوا ہے تو یہ ملوث ہو سکتا ہے، انہوں نہیں ہو سکتا ہے کہ اغوا کیا ہو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک پکا پکایا کیس ہے،
خود اس ارمغان کی وجہ سے. اب لیکن کیس کی چونکہ تفتیش ساؤتھ میں ہو رہی ہے تو لہٰذا وہ ساؤتھ کے معاملے میں یہ مداخلت نہیں کر سکتے. اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیس خود تفتیش کرے لیکن ہو نہیں سکتا اس لیے کہ ساؤتھ کا ڈی آئی جی کوئی اور ہے اور کیس اغوا کا وہاں پر ہے. اب کیا کیا جائے کہ یہ کیس جو ہے وہاں سے یہاں منتقل ہو جائے. ایک ہی اس کا راستہ. بڑے ذہین لوگ ہیں یہ پولیس والے. جب کچھ کام کرنا چاہتے ہیں اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں پھر یہ تمام قانونی داؤ پیچ یہ استعمال کرتے ہیں. یہاں انہوں نے بڑا ذہن دوڑایا, بہت ذہن دوڑایا اور ذہن دوڑاتے ہوئے جو ہے پھر یہ ایک کال کروائی گئی 25 جنوری کو. ایک کال موصول ہوتی ہے خود مقتول کی والدہ کو اور کچھ تاوان کا مطالبہ ہوتا ہے. بس یہ تاوان کا مطالبہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پٹری چینج ہو جاتی ہے, حدود چینج ہو جاتا ہے, جوریڈکشن تبدیل ہو جاتی ہے. وہ کیسے؟ اس طرح سے کہ اب چونکہ معاملہ اس میں تاوان کا آ گیا, یہ سمپلی اغوا نہیں ہے, اغوا برائے تاوان ہے. تو اغوا برائے تاوان کی کیسز جو ہے وہ پھر سیدھا سیدھا اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کو منتقل ہو جاتے ہیں. وہ ٹیلی فون کروانے والوں کا, ٹیلی فون کرنے والوں کا, وہ کسی ڈاکو نے فون نہیں کیا تھا. ظاہر ہے کہ ڈاکو نے تو اغوا نہیں کیا ہے. اس تاوان کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. صرف اور صرف اس کیس کو ساؤتھ زون سے اینٹی وائلنٹ کرائم سیل میں منتقل کروانے کے لیے یہ ٹیلی فون کال کروائی گئی تھی. یا دوسرے معنوں میں اس کیس کو ڈی آئی جی مقدس حیدر کے چین آف کمان میں لانے کے لیے وہ ٹیلی فون کال کروائی گئی تھی. اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ٹیلی فون کال کون کر سکتا ہے, کون اس کا ماہر ہے. ظاہر انہوں نے ٹیلی فون کال کروائی اور اس کے بعد سی پی ایل سی کو جو ہے وہ ایز اے سیمبولک جو ہے وہ اس میں شامل کر لیا گیا اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے. اور اس کے بعد جو ہے یہ مقدمہ قانونی طور پر جو ہے جو ان کی ایس او پی بنائی ہے خود آئی جی سندھ کی جانب سے, وہ مقدمہ جو ہے پھر یہاں ٹرانسفر ہو گیا ٹی وائلنٹ کرائم سیل میں. وہاں سے پھر اس کی تفتیش شروع کر دی گئی. تو اندازہ لگائیں کہ یہ اس مقدمے کی تفتیش کی بنیاد ہی جو ہے وہ بددیانتی پر رکھی گئی. اب اندازہ لگائیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ اس کی تفتیش کو شروع کر دیتے ہیں. اب تفتیش کیسے آگے بڑھ رہی ہے؟ 8 فروری کو جو ہے ان کے بنگلے پر جو ہے وہ, جس کو یہ چھاپا کہتے ہیں, جس کو خود ساؤتھ پولیس چھاپا نہیں کہتی بلکہ ڈیلنگ کہتی ہے, کاروباری ڈیلنگ کے غرض سے ان کے گھر جاتے ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ تھوڑی سی بدمزگی ہو جاتی ہے اور غلطی سے فائرنگ ہو جاتی ہے اور فائرنگ کے نتیجے میں جو ہے پھر وہ ایک ڈی ایس پی احسن ذوالفقار زخمی ہو جاتے ہیں. اب اس مقدمے کی, اس چھاپے کی سنجیدگی کا اندازہ لگائیں کہ کتنے سنجیدگی سے جو ہے اس کا پلان کیا گیا تھا کہ خود احسن ذوالفقار گھر میں سو رہے تھے, انہیں ٹیلی فون کر کے ایڈمن نے کہا کہ آ جاؤ چھاپے میں جانا. 4 پولیس والے چھاپا مارنے جا رہے ہیں, 4 پولیس والے ڈیفینس کے بنگلے میں چھاپا مارنے جا رہے ہیں. اندازہ لگائے کہ یہ کس قسم کا چھاپا ہو سکتا ہے. یہ 4 بندے گئے اور اس دن جو ہے انیل حیدر جو کہ ایس ایس پی اینٹی وائلنٹ کرائم سیل تھے وہ ایک دن کی چھٹی پر تھے اور بشیر بروہی ایس ایس پی کے پاس اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے ایس ایس پی کا اضافی چارج تھا. 4 بندے جاتے ہیں اور ڈی ایس پی اور ایک کانسٹیبل زخمی ہو جاتے ہیں. اب جب چونکہ وقوع ہو گیا, فائرنگ ہوئی, تو اس کو چھپانا اب جو ہے وہ ڈی آئی جی کے بس میں نہیں تھا, اختیار میں نہیں تھا, لہٰذا جو ہے وہ پھر مقدمہ درج کرنا پڑا. لیکن یہاں بھی انہوں نے اس لیے ڈنڈی ماری کہ مقدمہ انہوں نے گزری تھانے میں درج نہیں کیا, ورنہ تفتیش وہاں چلی جاتی. بڑی مشکل سے تو ایک ٹیلی فون کال کر کے جو ہے وہ اغوا کا سمپل مقدمے کو تاوان میں تبدیل کر کے انہوں نے وہ مقدمہ اپنے جوڈیکشن میں لے کر آیا. تو اب جب واقعہ ہو گیا تو دوبارہ ان کو وہاں جانا تھا, انہوں نے جانے نہیں دیا. اس نے کہا یہ تو کماؤ پوت کیس ہے, اس کو ہم کیسے جانے دیں. انہوں نے اپنے ہی جوڈیکشن میں رکھنے کے لیے اختیارات کا مس یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ ایف آئی آر اپنے تھانے میں درج کی, جو کہ نہیں ہو سکتی ہے, انلیگل ہے, غیر قانونی. لیکن چونکہ یہاں مال کا معاملہ ہے, کروڑوں کا گیم ہے, اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ 150 بٹ کوائن اور ایک بٹ کوائن کی قیمت 3 کروڑ روپے ہے. میں بار بار چیخ رہا ہوں. تو یہ ان کی بددیانتی یہاں پر پھر یہ ثابت ہوئی. مقدمہ اپنے پاس رکھا اور تفتیش کرتے رہے.
اب اسلحے والا معاملہ ہے، اس میں بڑی جو ہے متضاد اطلاعات آ رہی ہیں کہ نہیں، وہ وزیر داخلہ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ خبر غلط ہے اور ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کچھ ہوا ہے تو ڈی آئی جی سی آئی اے نے اپنے طور پر کیا ہے۔ اگر ضیاء الانجار کے ان کے ساتھ تعلقات ربی سے، تو ربی کے تعلقات تو ہر ایک کے ساتھ ہیں۔ ربی کے تعلقات تو خود صدر مملکت کے سابقہ اے ڈی سی جلال کے ساتھ بھی ہیں۔ جلال فاروق جو ہے وہ خود ڈی آئی جی سی آئی اے کے سب سے بڑے سپورٹر ہیں مقصود مقدس حیدر کے، ان کی پوسٹنگ کرانے والے وہ ہیں۔ اس طریقے سے انور سہیل سیال کے بھی تعلقات خود ربی سے ہیں۔ ربی سے تعلقات کس کے نہیں ہیں؟ سب کے تعلقات اس سے ہیں۔ یہ وہاں سے ایک وضاحت آئی ہے کہ جو ہے وہ وزیر داخلہ کا جو ہے وہ اس سارے چیپٹر سے کوئی لینا دینا نہیں۔ خدا جانتا ہے کہ اس میں کہاں تک صداقت ہے، لیکن اسلحہ غائب ہوا ہے اور اسلحہ دوبارہ جو ہے وہ ربی کے دکان پر پہنچا دیا گیا، جس کا دکان جو ہے وہ خالد بن ولید روڈ پر واقع ہے۔ اسلحے کا سب سے بڑا بیوپاری ہے، اور اس قسم کے نو دولتیے جو ہے، جو نئے نئے امیر ہوئے ہیں حادثاتی طور پر، وہ وہیں سے جا کر جو ہے وہ قیمتی سے قیمتی سے قیمتی سے قیمتی اسلحہ جو ہے وہ خریدتے ہیں، پیسہ پانی کی طرح سے بہاتے ہیں۔ 1-1 کروڑ 2-2 کروڑ کی جو ہے رائفلیں جو ہے وہاں پر اس وقت فروخت ہو رہی ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ تو یہ جو مقدمہ سمپل کا تھا، اب تک بات روز روشن کی طرح سے آیا ہوگی کہ جب ساری باتیں کھل چکی ہے کہ قتل کس نے کیا، اس نے کیا، تاوان کا معاملہ کہاں پر آیا، تو اس سے ثابت ہو کہ تاوان نہیں تھا، یہ جھوٹا فون کرایا گیا تھا صرف مقدمے کی تفتیش اپنے پاس منتقل کرانے کے لیے۔ انتظار قتل کیس ہوا تھا، مارا گیا تھا پولیس کی فائرنگ سے، تو اس کی ایف آئی آر کہاں درج ہوئی تھی؟ اس وقت بھی تو اینٹی کار لفٹنگ سیل میں اپنا ان کا تھانہ تھا، اس کی ایف آئی آر تو وہاں درج کرتے تھے لوگ، لیکن اس کی ایف آئی آر درخشاں تھانے میں درج ہوئی تھی۔ اس وقت بھی تو وہاں کے ایس ایس پی جو ہے وہ خود مقدس حیدر تھے۔ اس وقت کی ایف آئی آر اپنے تھانے میں کیوں درج نہیں کی جب آج آپ اس کی ایف آئی آر درج کرو؟ کیونکہ آج آپ ڈی آئی جی ہو، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ نے معاملہ ڈال دیا ایس ایس پی پہ کہ یہ ایس ایس پی کا ثوابدید ہے، انہوں نے جو ہے وہ اپنے پاور کا مس یوز کیا ہے۔ حالانکہ ایس ایس پی انیل حیدر جو ہے وہ سارے معاملے میں جو ہے بالکل کلیئر ہیں، ان کا اپنا ایک اختلاف ہے، اصولی اختلاف اس وقت چل رہا ہے کہ انہوں نے ایک رپورٹ بھجوائی ہے ایک سابقہ پولیس افسر کے خلاف کہ انہوں نے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے باوجود 5 7 8 سرکاری ایس ایم جی اپنے پاس رکھی ہے، اور اس پر جو ہے وہ اب ان کے خلاف جو ہے اس کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ آئی جی سندھ سے جو ہے وہ ایک کاروائی کروائی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک ٹسل جو ہے انٹرنلی جو ہے وہ چل رہا ہے ڈی آئی جی سی آئی اے اور خود انیل حیدر کے مابین۔ اب اس کو جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنایا جا رہا، اور یہ اہم ترین کیس جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ انہوں نے اپنا در بنا لیا۔ انہیں کوئی غرض نہیں ہے کہ اس میں جو ہے یہ ملزمان چالان ہوں، ان میں جرم ثابت ہو نہ ہو، انہوں نے تو ان سے اپنی تجوریاں بھرنی ہے، اپنے پیسے وصول کرنے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے تو انہوں نے ٹیلی فون کال کرا کے اغوا برائے تاوان کا نام دیکھ کر مقدمہ اپنی طرف ٹرانسفر کرا دیا۔ لیکن ساؤتھ پولیس والے کہتے ہیں کہ ہماری جان اللہ نے چھڑا دی۔ کہتے ہیں گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شیر کا رخ کرتا ہے، ان کی موت آئی تھی جو ٹیلی فون کروا کے وہ مقدمہ اپنی طرف لے کر آئے، اور اب اس کو بھگت رہے ہیں کیونکہ اب ان کے گلے پڑ گیا یہ مقدمہ، کیونکہ اس میں بہت بڑے بڑے کردار ہیں۔ اب بہادر آباد کا ایک بہت مشہور شادی لان ہے، اس کے جو مالک ہیں کوئی اللہ والا ہیں، ان کا صاحبزادہ اس میں ملوث ہے، اور بہت بڑے جو بزنس ٹائکون ہیں وہ بھی اس میں ملوث بتائے جاتے ہیں۔ کوئی 8-10 لڑکے ہیں، کچھ بہت سارے ملک سے باہر بھی چلے گئے ہیں۔ اب اڑتی ایک اطلاع یہ آئی ہے کہ ایک اعتماد فاؤنڈیشن ہے، پتہ نہیں آئی جی سندھ کا اس سے کیا تعلق ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک اعتماد فاؤنڈیشن ہے، وہاں پر بڑے بڑے جو میمن جو کاروباری تاجر ہیں انہوں نے جو ہے اس ایک ہفتے کے دوران جو ہے کہتے ہیں کہ بہت بڑی فنڈ ریزنگ کر دی ہے۔ وجہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ انہوں کی اس وقت اس کیس کی تفتیش میں جو اتنی زیادہ حرکت ہو چکی، وہ کس خوشی میں جو ہے کروڑوں کی جو ہے وہ اس وقت فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں۔ آیا اس فنڈ ریزنگ کا مقصد کوئی اس کیس میں وہ بالواسطہ یا براہ راست سندھ پولیس کے سربراہ کی کوئی حمایت حاصل کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہیں؟ لگ کچھ ایسی رہا ہے، لیکن یہ جو اس وقت فنڈ ریزنگ کی اطلاع ملی ہے اس کا مقصد تو یہی ہو سکتا ہے کہ ان کے بچے بھتیجے بھانجے یا بھانجیاں جو ہے وہ اس اہم ترین کیس میں ان کا نام آ رہا ہے، وہ انہیں بچانے کے لیے جو ہے وہ اس راستے سے جو ہے وہ
کرپشن کر رہے ہیں، رشوت دے رہے ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. دوسرا جو ریمانڈ رپورٹ جو بھجوائی تھی جب گرفتار ہو چکے تھے خود ارمغان، تو اس کی ریمانڈ رپورٹ میں مفرور کیوں لکھا تھا کہ بہت سارے کیسوں میں مفرور ہے؟ کیا ان تفتیشی افسروں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ مفروروں کا ریمانڈ نہیں ملتا؟ کیوں نہیں گرفتار کیا اس کیس میں، اغوا برائے تعاون والے کیس میں؟ کیوں صرف ریمانڈ جو ہے وہ 353 تک ہی محدود رکھا؟ یہ کیا ان کی بددیانتی نہیں ہے؟ الزام تو لگاتے ہو کہ جو مجسٹریٹ نے جو ہے وہ سیشن جج نے جو ہے انہیں ریمانڈ نہیں دیا. آپ نے ریمانڈ مانگا؟ آپ نے تو ریمانڈ نہیں مانگا. آپ نے جس کیس میں ریمانڈ مانگا اس کیس میں آپ کو ریمانڈ نہیں دیا گیا، اس لیے کہ آپ نے ٹارچر کیا اس پر. میڈیکل اس کا آ چکا ہے، انہوں نے تو میڈیکل کروا دیا کورٹ کے حکم سے، لیکن آپ نے جو ہے وہ اس کے نشے میں ہونے کا تو آپ نے اقرار کیا، لیکن آپ نے نشے کا میڈیکل تو نہیں کروایا. پھر کہتے ہیں کہ ہم نے پیسے نہیں لیے. جب ان کا والد چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ ان کا ایک بھائی جو ہے وہ اینٹی کار لفٹنگ سیل میں انسپکٹر ہے، جب وہ انسپکٹر ہے تو پھر آپ کو چھاپا مارنے یا وہاں جو ہے وہ معاملات طے کرنے کے لیے کسی اور کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں کسی کو قربانی کا بکرا آپ نے بنایا؟ احسن ذوالفقار کو آپ ان کے بھائی کو بھیج دیتے، معاملہ حل ہو جاتا. اگر آپ نے پیسے ہی لینے تھے، اگر آپ نے جو ہے وہ گن ہی کھانا تھا ان سے، تو اس کو بیچ کے معاملہ طے کر دیتے. آپ نے اپنے ایک سیدھے سادے ڈی ایس پی کو جو کہ مارچ میں ریٹائر ہونے جا رہے ان کو آپ نے قربانی کا بکرا بنایا. پہلے آپ نے 8-10 پولیس والوں کو گھر سے بلا کر جو ہے وہ انتظار قتل کیس میں ان کو قربانی کا بکرا بنایا، کال کوٹھی تک پہنچایا، اور اس سے بھی آپ کی جو ہے وہ تشنگی پوری نہ ہوئی. اور اب آپ نے جو ہے اس کیس میں بھی جو ہے پولیس والوں کو قربانی کا بکرا بنانے سے گریز نہیں کیا. یہ حقیقت ہے. خود مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کی تفتیش کی جو اندرونی کہانی ہے، اس کو امبریلا بنا کر جو ہے اس کی آڑ میں جو ہے یہ حرام خور پولیس والے جو ہے وہ اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، اپنے پیسے پورے کر رہے ہیں، اپنا وہ ان کو اس کی وجیہہ عامر کی آنسو جو ہے ان کے پتھر دل کو جو ہے پگھلا نہیں سکتی. وہ رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، سب کچھ کہہ رہی ہے، لیکن ان کے پتھر دل پر ان کا اثر. ان کو جو ہے وہ بٹ کوائن نظر آ رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے جیتے جاگتے رات سوتے جاگتے یہی نظر آ رہا ہے کہ بٹ کوائن کب ملیں گے. مرے جا رہے ہیں بٹ کوائن کے لیے. یہ ان کی حالت ہے اس وقت. سی آئی اے کے ان بڑے افسروں کے یعنی بے حسی کی جو ہے انہوں نے انتہا کر دی اس ایک کیس کے حوالے سے. علی حسن جو ایس ایس پی ہے ساؤتھ میں، وہ ان سے ملا ہوا ہے، وہ پہلے بھی ان کے ساتھ تھا. وہ اس نے ہی ان کو لائن دی کہ بھئی یہ کیس سے جان چھڑاؤ، اپنے پاس لے جاؤ، یہ بہت بڑا کیس ہے، پینڈورا باکس ہے، اس میں بہت پیسہ ہے، اربوں روپے جو ہیں یہ ہم نہیں کر سکتے، ہمارا یہ ہم ہو نہیں سکے گا، یہ وہاں ہو سکتا ہے سی آئی اے میں، یہ کریں. تو انہوں نے لائن دی، باقی لوگوں نے وہ کام کر دیا. ایک ٹیلی فون کال ہو گئی اور کیس جو ہے سمپلی جو ہے وہ اغوا کا کیس اغوا برائے تاوان میں تبدیل ہو گیا. مرنے کے بعد جو کہتے ہیں نا مر چکا دفن ہو چکا، اس کے بعد جو ہے کیس میں یہ انہوں نے تاوان کا تذکرہ کر کے جو ہے وہ اپنے پاس اس کو لے کر آئے. اب ایک اور تنازع کھڑا ہو گیا کہ بھئی وہ تو عیدی والے کہتے ہیں کہ اس کا دڑ نہیں تھا، سر نہیں تھا، بغیر دڑ کے تھا، سر کے تھا. یہ کہتے ہیں کہ پوری لاش ملی ہے. کس کی بات مانی جائے؟ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے دفنایا ان کی بات مانی جائے، وہ بات مستند ہوگی، یا کہ ان کی بات مستند ہوگی؟ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ لاش کس کی ہے. قتل کیا گیا ہے، قاتل یہی ہے، انہوں نے قتل کیا ہے، اقرار کر رہے ہیں. تو پھر ان کو بچانے کی کون کوشش کر رہا ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جس نے کیا ہے یہ ہے، اس میں ارمغان ہے، یہ ملوث ہے، اس کے ساتھ شیراز ہے، جو باقی 4-5 بچے جو بڑے گھرانوں کے ہیں وہ اگر ملوث ہیں، ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بڑے بڑے گھرانوں کے اس میں نام اس وقت آ رہے ہیں، میں کیا بتاؤں، اس میں تو بہت سفیان ہے، رافع ہے، دانیال ہے، اپنا شمائل ہے، یہ سب بڑے بڑے ارب پتی جو کاروباری ہیں، کیا نام ہے، میمن برادری کے کاٹیا واڑی، یہ سب اس میں ملوث ہیں. انہوں نے جو ہے یہ قتل کیا، سب جانتے تھے. لڑکی کو بغا دیا. لڑکی کا چچا کون ہے؟ بہت بڑا ٹائکون ہے بزنس میں. کیا نام اس کا لوں؟ سب نے نام تو لے لیا ہے. عقیل نام ہے اس کا، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کا قصور اس کے اندر کوئی نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ اب یہ کیس جو ہے وہ آئی جی کے بھی گلے میں آ رہا ہے اس وقت. یہ کیس کو اگر انہوں نے تبدیل نہیں کیا، کسی اور جگہ اس کا ٹرانسفر نہیں کیا اور اسی ٹیم سے کروانے کی کوشش کی، تو اس سے پھر اس بات کو، اس شعبے کو تقویت ملے گی کہ اس سارے گن میں، اس سارے معاملے میں جو ہے سی آئی اے کی اس بدعنوان حرام خور ٹیم کو جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی کی
مکمل ترین سرپرستی حاصل ہے۔ اب تو میں نے کھول کر رکھ دیا نا کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ تاوان کا معاملہ نہیں تھا، صرف کیس کو یہاں پر لانا تھا مال بٹورنے کے لیے۔ اس سے زیادہ میں کھل کر اور کوئی بات نہیں کر سکتا۔ تفصیل ابھی اور بہت ہے میرے پاس پڑی ہوئی ہے، یہ آئندہ کی پروگراموں میں بھی اس کا میں آہستہ آہستہ تذکرہ کروں گا۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔